عورت کا خاموش رہنا مرد کو زیادہ تکلیف دیتا ہے یا پھر چیخنا چلانا؟ دیکھیں چیخنا چلانا تو کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا، اور زیادہ خاموش رہنا بھی مرد کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ آپ کو نارمل ہونا چاہیے، ایک عورت کو نارملی بیہیو کرنا چاہیے۔ اگر وہ ایک بیوی ہے تو اس کو اپنے شوہر کے ساتھ باتیں بھی کرنی چاہیے، ہنسی مذاق بھی کرنا چاہیے، اور جو ہے وہ اپنی شکوے شکایتیں بھی کرنی چاہیے۔ ہر طرح کا اس کو جو ہے وہ بیہیویئر رکھنا چاہیے۔ ایک بیوی کو ایک شوہر کے ساتھ ایک دوست کی طرح ہونا چاہیے، نہ کہ وہ آپ کیا کرتے ہیں کہ وہ شوہر بن جاتا ہے آپ بیوی بن جاتے ہیں، تو دوستی کہاں گئی؟ اپنے حقوق بتاتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو، میرا یہ حق ہے، فرائض نہیں پتہ ایک دوسرے کے، میرا کیا فرض ہے، میں نے تمہارے لیے کیا کرنا ہے، تم میرے سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہو۔ حقوق بتاتے ہیں، حقوق تو قرآن پاک بھی بتاتا ہے نا، لیکن فرض بھی بتاتا ہے کہ ایک شوہر کا کیا فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کو کیسے خوش رکھے، اور ایک بیوی کے کیا فرائض ہے کہ وہ اپنے شوہر کی عزت کی حفاظت کیسے کرے، اپنے گھر کو کیسے لے کے چلے۔ تمام تر چیزیں قرآن پاک جو ہے وہ واضح طور پر بیان کرتا ہے۔ اگر میاں بیوی کا رشتہ دنیا میں اتنا امپورٹنٹ ہی نہ ہوتا تو سورہ نساء کیوں آتی؟ اگر عورت اور مرد کو اللہ نے اہمیت ہی نہ دی ہوتی تو عورت اور مرد سے کائنات کیوں بنی؟ مرد جب اپنی پارٹنر سے بہت زیادہ معافیا مانگنے لگتا ہے، ایک پوائنٹ آتا ہے جب وہ تھک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میری مردانگی پہ اٹیک ہے، میں ہی ہر وقت کیوں جھکوں۔ دیکھیں جب آپ تنگ آ جاتے ہیں نا کسی بھی چیز سے، اور مرد کا نا ایک رتبہ اللہ نے بھی بلند کیا ہے، اللہ نے شوہر کو مقام دیا ہے، آپ اس کے مقام کو ڈینائی نہیں کر سکتی۔ بے شک کوئی عورت بھی ڈینائی نہیں کر سکتی شوہر کے مقام کو، مرد کے مقام کو، باپ کے مقام کو، بیٹے کے مقام کو۔ مرد کا مقام جو ہے وہ تو باپ، بیٹے، بھائی، شوہر، ان سب کا یہ مقام ہے۔ اب آپ ایک مرد جو ہے وہ آپ سے ایک سٹیپ آگے ہے۔ عورتیں یہ سمجھ لیں، یہ جو عورتیں کہتی ہیں نا شانہ بشانہ، یہ کوئی شانہ بشانہ نہیں، سوری معذرت، میں نہیں مانتی۔ آپ مجھے چیلنج کر دیں کہ جو ہے وہ اسلام نے یہ کہا ہے کہ عورت شانہ بشانہ ہے۔ عورت شانہ بشانہ کب ہے؟ جب مرد مشکل میں ہو، جب مرد کی مدد کرنی ہو، تو بیوی کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے پیسے سے، اپنی جان سے، اپنے مال سے اپنے شوہر کی جو ہے وہ مدد کرے۔ اس پہ احسان نہیں کر رہی، اس کا ساتھ دے رہی ہے، کیونکہ شوہر کی رسپانسبلٹی ہے پیسہ کما کے لانا، بیوی کو اور بچوں کو سپورٹ کرنا، اپنے گھر کو جو ہے وہ چلانا۔ یہ اللہ نے مال جو ہے وہ حصے میں دے دیا ہے مرد کے، تو مرد کو افضل مقام اس لیے بھی دیا گیا کہ اس پر کمائی کا بوجھ بھی ہے۔ ذرا عورتیں جو باہر جاتی ہیں، نکلتی ہیں باہر جا کے، ذرا مجھے بتائیں نا کہ کتنی آسانی سے آپ پیسہ کما کے لے آتی ہیں۔ تو پھر مردوں کا تو آپ کو احساس ہونا چاہیے نا کہ مرد کیسے پیسے کماتے ہیں۔ ڈاکٹر نبی ایسے مرد آ گئے ہیں جو کہ عورتوں سے پیسے لیتے ہیں، اپنی بیوی سے لیتے ہیں۔ دیکھیں یہ بھی عورتوں نے عادتیں ڈالی ہیں۔ کیوں لیتے ہیں؟ عورتیں کیوں دیتی ہیں؟ جب عورت جو ہے وہ پیسے نہیں دے گی تو مرد پیسے کہاں سے لے گا؟ ایسی خواتین ہیں جن کے پاس پیسہ ہے، شہرت ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، لیکن محبت نہیں ہے، محبت بک رہی ہے۔ یہ جو مرد کسی عورت سے پیسے لیتے ہیں یہ سودے بازی کرتے ہیں، یہ محبت نہیں کرتے، یہ اپنا وقت دیتے ہیں اور اس کا پیسہ لیتے ہیں۔ جو اپنی بیویوں پر جو ہے بیویوں پر رلائی کرتے ہیں، اپنی بیویوں کو کہتے ہیں خود کماتے نہیں ہیں، خود گھروں میں پڑے رہتے ہیں، کوئی کاروبار کوئی کام نہیں ہے، ان کی مینٹالٹی ایسی بن جاتی ہے کہ انہوں نے کام کوئی نہیں کرنا۔ آپ جو ہے وہ اپنے ذہن کو، اپنے مائنڈ کو میسج دے دیتے ہو، ایک ایسا مرد کہ جس نے کام ہی نہیں کرنا، جس کو شوق ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جو بھی ہوگا میری بیوی کما کے لائے گی، یا میرے جو ہے سسرال سے پیسے آ جائیں گے۔ ایسے مرد نکٹو نکارا ہے، اور میں ایسے مردوں کو کہتی ہوں کہ یہ مرد کی شان نہیں ہے۔ مرد کی شان ہے چاہے تمہیں باہر جا کر جو ہے وہ ریڑھی لگانی پڑے، چاہے تمہیں کسی کے گھر کے برتن صاف کرنے پڑے، چاہے تمہیں جو ہے وہ کوئی میں کہتی ہوں چھوٹے سے چھوٹا کام بھی کرنا پڑے، کرو، لیکن کبھی اپنی بیوی بچوں کے آگے ہاتھ مت پھیلاؤ۔ بالکل صحیح۔ مرد کی شان نہیں ہے، مرد کی شان ہی نہیں ہے کہ کسی کے دروازے پر جا کر جو ہے وہ بھیک مانگے، یہ مرد کی شان ہی نہیں ہے۔ اللہ نے مرد کو بہت عزت اور مقام دیا ہے، جو مرد اس طرح کر رہے ہیں وہ باز آ جائیں۔ آپ کا یہ مقام نہیں، آپ اپنے مقام سے مت گریں، چھوٹا کام کر لیں، کوئی آپ کو دیکھ کے ہنسنے دیں، کوئی آپ کو جو ہے وہ یہ کہے کہ او یہ کیا کام کر رہا ہے بندہ، تو کوئی بات نہیں، آپ کو آپ کے کام کے پیسے ملیں گے، آپ کو آپ کی محنت کے پیسے ملیں گے۔ میں لوگوں کو کہتی ہوں بھیک مانگنا چھوڑ دو، بھکاری مت بنو۔ ہر بندے کو بھکاری بنا دیا ہم نے، اوپر سے ہمارے پاس جو ہے وہ پروگرامز بھی اس طرح کے جو ہے وہ لانچ ہو گئے ہیں جس میں ہم جو ہے وہ لوگوں کے گھروں تک جو ہے وہ پیسے پہنچاتے ہیں، کام نہیں پہنچاتے، ڈونیشن اکٹھا کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کو کاروبار کرا کے کیوں نہیں دیتے؟ ہمارے جتنے بھی بڑے جو بزنس مین کمیونٹی ہے یا کوئی بھی آپ چیریٹی کرتے ہیں، آج تک آپ کی چیریٹی سے کسی کو فائدہ ہوا ہے؟ نہیں ہوا۔ چار دن کھا لیں گے اس کے بعد تو پھر ختم ہو جائے گا۔ اور وہ خواتین جو غلط کاریاں کرتی پھرتی ہیں، جو بدکاریاں کرتی پھرتی ہیں، وہ ایک ٹائم تو کسی کی جیب سے پیسہ جو ہے وہ نکلوا لیں گی، یا ایک ٹائم تو کسی کی جیب سے جو ہے وہ ایک اچھے بڑے ریسٹورنٹ میں کھانا کھا لیں گی، پھر اگلی ٹائم جو ہے وہ کیا کریں گی؟
پھر کسی اور جو ہے کو تلاش کریں گی، اور یہی کرتی آ رہی ہیں. پیٹ تو نہیں بھرے گا، پیٹ تو ایک کنواں ہے. پیٹ بھرنے کے لیے پہلے عزت دار ہونا بڑا ضروری ہے. بھوکے رہ کے بھی پیٹ بھرتے ہیں لوگ. ہاں جی بالکل بالکل. کیونکہ وہ اپنا پیٹ عزت سے بھرتے ہیں. بے شک. اتنا کھاؤ جتنا ہضم کر سکو. ڈائریا ہو جائے اتنا ہضم نہ کرو. اتنے چیزوں کے پیسوں کے کھانے کے پیچھے جو ہے وہ نہ بھاگو. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ نہ لوگ سمجھاتے ہیں اور نہ ہی لوگ بیان کرنا چاہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہمیں پیسے ملیں تو ہم پیسے لیں اور پھر ہم جو ہے وہ لوگوں کو بتائیں. لیکن یہ گر پھر بھی کوئی نہیں بتاتا. پتہ سب کو ہے، بتانا کسی کو نہیں ہے، کیونکہ بتانا آتا نہیں ہے. آتا نہیں ہے بالکل. بتانا پڑتا ہے.